عند سماع القرآن، پہلے نمبر پہ قرآن کی تلاوت سننے کے موقع پہ اپنے دل کو ڈھونڈیں، آپ کا دل کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا تلاوت میں دلچسپی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا، تلاوت میں آپ کا دل لگ رہا ہے یا آپ کو غصہ آ رہا ہے کب یہ تلاوت ختم ہوگی اور جان چھوٹے گی۔ چیک کریں اپنے دل کو۔ اگر آپ کو تلاوت سننے میں لذت محسوس ہو رہی ہے، دل کر رہا اور سنوں، دل مانگے اور، تو پھر تو آپ کا دل زندہ ہے، کام کر رہا ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ دل آپ کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے کس میں؟ اللہ کے ذکر میں۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کیا؟ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ تلاوت سننا بھی آپ کی سنت ہے۔ یاد ہے وہ حدیث؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ عبداللہ تم تلاوت کرو۔ اللہ کے رسول میں تلاوت کروں آپ کے سامنے، جبکہ ہم نے قرآن آپ سے لیا، آپ سے سیکھا؟ فرمایا ہاں، انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنوں۔ دل چاہتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے میرے دل کو کہ کوئی اور تلاوت کرے اور میں سنوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، تقریباً آدھا سپارہ تلاوت کی ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ بس کر دو، اور جب نگاہیں اٹھا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، قرآن سے متاثر ہو کر، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ یہ ہے زندہ دل۔